سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے چھٹے پارے کی تلخیص سمری بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ چھٹے پارے میں سورہ نساء شریف 1/4 پر مکمل ہو کر کے پھر سورہ مائدہ شریف شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء شریف کی آخری بحثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس کی سب سے آخری آیت کریمہ جس کو آیت کلالہ بولتے ہیں وہ ہے۔ پھر سورہ مائدہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ شریف میں بہت تفصیلات ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، حج کے مسئلے ہیں اسی میں، اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا پورا ذکر ہے۔ اہل کتاب کی عورتیں کے ساتھ نکاح اور اہل کتاب کی ہاتھوں کا ذبیحہ، اس پر گفتگو ہے۔ وضو کا پورا ذکر اس کے اندر پایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جا کر کے حضور کی نورانیت پر گفتگو کرتا ہے قرآن، اور پھر یہودیوں کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا، اور اسی ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ آگے جا کر کے قرآن پاک بہت سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور پھر وہیں آگے جا کر کے تھوڑا سا چوری کے بعض امور پر جو سزائیں مقرر کی گئی ان کا ذکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا بھی ذکر ہے، اور چھٹے پارے کی آخری جو آیتیں ہیں اس میں مسلمانوں کو سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ مسلمانوں کفار و مشرکین تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی پر یہ پوری یعنی چھٹا پارہ جو مکمل ہو جاتا ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں، میں تو صرف چند ایک پوائنٹ کلیکٹ کر کے آپ سے بیان کرتا ہوں۔ ایک ایک پارے کی تفسیر ہم نے جو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے تو کئی مہینے لگ گئے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ اس کی جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی زیادہ عبرت آموز آیت کریمہ ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی علانیہ کرو یا چھپ کر، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ برائی کرنا برا، اور اس برائی کا اعلان کرنا دوسرا جرم۔ برائی کرنا ایک جرم، گناہ کرنا ایک جرم، اور اس برائی کا اعلان کرنا دوسرا جرم ہے۔ لہذا ایسا کوئی جرم جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو، اس کو دوسروں کو واہ واہی کے لیے کہ میری واہ واہ ہوگی جا کے بیان کرنا، یہ گناہ پر گناہ کا کام ہے۔ یہ تو کسی گناہ کے اعلان کی اجازت نہیں دی جائے گی جو چھپ کر کے کیا گیا ہے۔ یہی سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اعلانیہ گناہ ہے تو اعلانیہ توبہ ہوگا،
ہوگی، اور اگر چھپ کر کے گناہ ہے تو اس کی چھپ کے توبہ ہوگی، اس کی توبہ اعلانیہ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ گناہ کو اعلان کرنا خود گناہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں بیان فرمائی، قرآن فرمائی کہ الا من ظلم، مگر مظلوم، جس کو ستایا گیا ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کے بارے میں قرآن نے استثناء کر دیا ہے کہ وہ اپنے اس ظلم کو لوگوں سے بتائے تاکہ لوگ اس کی معاونت کریں، اس کی ہیلپ کریں۔ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے مظلوم پہلو کو نظر انداز کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک غریب ہے، کوئی آدمی، امیر آدمی جس کی پہنچ ہے، پولیٹیکل بھی اور جو ہے وہ اکنامکلی بھی وہ بہت اسٹرانگ ہے، اب وہ کسی غریب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس کی زمین ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس کو بے گھر کر دینا چاہتا ہے، اور وہ بیچارہ غریب کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہے، اگر لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ میرا دوست ہے، اس غریب کو نظر انداز کر دیا، بڑا آدمی ہے، اس غریب کو نظر انداز کر دیا، مالدار ہے، اس غریب کو نظر انداز کر دیا، بہت سیاست میں پہنچا ہوا ہائی رینک کا آفیسر ہے، اس کو نظر انداز کر دیا، اور اس مظلوم کے اوقات اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے دعا کرنے سے گزر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اس کی آواز سن کر کے چہرہ پھیرا ہے، وہ اپنے لیے ہلاکت خرید رہے ہیں۔ وہ لوگ، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مظلوم کی دعا میں ضرور سنتا ہوں، وہ آسمانوں سے، بادلوں سے اوپر اٹھتی ہے، اور میں اس کی دعا ضرور سنتا، اللہ فرماتا ہے اس کی دعا ضرور سنتا ہوں۔ یہ اور سی بات ہے کہ اس کا اثر تھوڑا دیر کے بعد ظاہر ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک غالباً امام غزالی نے مکاشفہ میں بیان فرمایا ہے اس کو۔ ایک امیر ترین آدمی کے محل کے بغل میں ایک غریب، نادار، مفلس بوڑھی عورت اپنی جھونپڑی بنا کر کے تھی۔ ایک دن امیر نکلا اور اس نے دیکھا، وہ ایک جھونپڑی کس کی؟ لوگوں نے کہا فلاں ضعیفہ کی ہے۔ کہا اس کو اٹھا کے پھینک دو، یہاں سے صاف کر دو، ختم کر دو اس کو۔ ضعیفہ تھی نہیں بوڑھی عورت، خاتون۔ جب لوٹ کر کے آئی، دیکھا تو ان کا گھر ہی نہیں ہے، جھونپڑی ٹوٹی ٹاٹی ہے، الٹی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک، میں کمزور ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، عورت ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میں نہیں تھی مگر تو موجود تھا، تو دیکھ رہا تھا، تیری موجودگی میرا گھر اجڑ گیا ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کس سے اپنی فریاد کر سکتی ہوں؟ ابھی یہ دعا اس کی زبان سے نکلی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ امیر اپنی سواری سے گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ساز ہے، ساری کائنات اس کے دست قدرت کی محتاج ہے۔ اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، جو مسیحیت کے عقیدے کے اعتبار سے معاذ اللہ رب العالمین کے ان کو سولی دے کر کے قتل کر دیا گیا ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 156، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا معاذ اللہ، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کی راہ میں، اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور اس کی طرف سے شبہے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو
قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ دو آیت کریمہ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ البتہ اس میں جو میری نالج ہے، جو میری مختلف مختصر قسم کی معلومات وہ یہ ہے کہ یہ شخص ولیکن شبہ لہم، اس کو اسی جیسا بنا دیا گیا۔ یہ دراصل ان دشمنوں میں سے ایک تھا جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، تو رب کریم نے اسی کو جو بڑا آگے پیش تھا، اسی کے چہرے کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فیس میں تبدیل کر دیا۔ تو لوگوں نے اسی کو پکڑ کر کے مارنا شروع کیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دشمنی، پیغمبر کی دشمنی میں آیا تھا کہ پیغمبر کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم رسول کے دشمن کو اسی کی شکل میں اسی کے دوستوں سے قتل کروا دیا، اور وہ چیختا رہ گیا۔ پھر آگے چل کر کے اس میں اور سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آخری آیت کریمہ آیت کلالہ ہے۔ کلالہ اصل میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جو انتقال کرے تو نہ اپنے یعنی گھرانوں میں سے، خاندان میں سے نہ باپ چھوڑے نہ اولاد چھوڑے، تو ایسی صورت میں اس کا ترکہ، اس کی پراپرٹی کس کو دی جائے گی؟ کیونکہ یہ باپ اور بیوی، باپ، اولاد، بیوی، بچے، بچیاں، ماں، یہ سب وارثین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ جو لوگ ہوں گے وہ وارث نہیں ہے، بہن وارث نہیں ہے، بھائی وارث نہیں ہے، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ جب ان کی پراپرٹی سے بچ جائے گا تقسیم کرنے کے بعد، جو اصحاب فرائض جن کو اللہ نے وراثت میں حقدار اور حصہ دار بنا دیا ہے، ان کی تقسیم کے بعد جو بچے گا، اس کے بعد پھر وہ اسباط کو دیا جاتا ہے۔ چچا بھی اسباب میں سے ہے، بھائی بھی اسباب میں سے ہے، بہن بھی اسباب میں سے ہے، یہ سب ہیں۔ تو کلالہ کا حکم کیا ہے، اس کا یہاں مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی پر آیت کریمہ، یہ سورہ نساء شریف مکمل ہوتی ہے، پھر سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ بھی مدنی ہے، اور اس سورہ مائدہ شریف کے اندر اتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس مختصر وقت کے اندر ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ہم پوری تفصیلات بیان کر سکیں۔ پہلی آیت کریمہ ہی یہاں شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئی بے زبان مویشی یعنی جانور، مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ یہاں دراصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ بزنس، پہلی آیت کریمہ کا پہلا حصہ بزنس کے تعلق سے ہے، اور دوسرا حصہ الا ما یتلی علیکم، یہ دراصل حج کے دوران یا عمرہ کی حالت میں جب آدمی اپنا احرام باندھتا ہے تو اس وقت اس کو شکار کرنا منع ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ دو آیتوں کریمہ میں اس کا مفصل ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 3 میں وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے حرام کی گئیں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو تم پر حرام ہے مردار اور خون بہنے والا، اور سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرا، اور وہ جو بیدھار کی چیز سے مارا ہو، اور وہ جو گر کر مرا، اور وہ جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان یعنی کفار و مشرکین کے تھان پر ذبح کیا گیا، اور پانسے ڈال کر باٹا کرنا،
یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اتنی باتوں کو یہاں بتایا گیا کہ یہ سب حرام ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ محرمات اصالت میں سے ہیں، کہ اصل محرمات میں سے ہیں۔ مردار یہ بھی حرام، بہتا خون حرام، اور سور کا گوشت بھی حرام۔ وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور نام لیا گیا ہو، یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام کے ساتھ کسی بھی پیغمبر ہی کا کیوں نہ نام لیا گیا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ذرا سا سامعین کرام تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، بات کیا ہوتی ہے اور کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ بیان یہ ہو رہا ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا ہی نہ جائے، یا نام لیا گیا مگر اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا بھی نام لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام، بسم اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ، اب یہ جانور حرام ہو گیا ہے، حلال نہیں ہے یہ۔ چنانچہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو لے کر کے اسی گمراہی پھیلا دیا لوگوں نے، کہ وہ جو ہمارے بزرگوں کے جو اعراس آتے ہیں، عرس وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں اللہ جس کو توفیق دیتا ہے جانوروں کو پالتے ہیں، اور سرکار غوث پاک، سرکار خواجہ خواجگاں، سرکار داتا گنج حضویری یا دوسرے اور بزرگوں کے نام اس کے نیازمند کرتے ہیں، تو جانور پالا گیا ہے، خصی پالا گیا ہے سرکار غوث پاک کے نام، سرکار خواجہ سرکار دادا کے نام، مگر اس کو ذبح کیا گیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، بس نہ کسی کا نام لیا گیا اس پر، نہ کسی کا نام جوائن کیا گیا اس کے اندر، خالص اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس بنیاد پر کہ چونکہ وہ سرکار غوث پاک کے نام پر پالا تھا، ہم نے ایک سال سے جانور کو کھلایا پلایا تھا کہ غوث پاک کی گیارہویں کریں گے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس آئے گا تو ان کے عرس کے موقع پر ہم دیگ مانیں گے، دیگ چڑھائیں گے، یا سیدی خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف آئے گی رجب شریف کے اندر تو ہم سرکار خواجہ غریب نواز کے نام دیگ چڑھائیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور بھی یعنی یہ اس نام سے پالنا بھی حرام کر دیتا ہے جانور کو۔ یہ ان کی جہالت ہے، ان کی خردماغی ہے۔ یہ میرے عزیز سامعین، صرف اس صورت میں جانور حرام ہوگا جب اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ اور جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں ان بزرگوں کے آراس وغیرہ میں، تقریبات میں، اور سب پر اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیا جاتا ہے، اور سب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی کے بالکل متصل آیت کریمہ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو ہے الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، اور پارسا عورتیں مسلمان، اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی۔ دو بات یہاں بیان فرمائی گئی آیت کریمہ میں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ اتری تھی، اسی وقت حضور بیان فرما رہے ہیں کہ آج کی تاریخ سے تمہارے لیے اگر کوئی عیسائی یا یہودی صحیح ڈھنگ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر دے، اور اس کے جانور کے بدن سے پورے خون نچڑ جائیں، اور اس نے اس پر نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ عزیر علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے، بلکہ ذبح کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، یہ بتایا گیا یہاں پہ۔ لیکن ایک بات اور، مجھ سے بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے تو ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ مشین کا جو کٹا ہوا ہوتا ہے یہ حرام ہے، مشین کا کٹا ہوا یہ حرام ہے۔ کوشر اگر ہے اور وہ یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ اللہ ہی کا نام لیا گیا ہے اس پر، تو پھر اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بھائی لوگ کیا کرتے ہیں،
فیسٹا کا لاتے ہیں کھاتے ہیں، یا شیبی کا لا کے کھاتے ہیں، کروگر سے لے کر کے آتے کھاتے ہیں، اور رینڈل سے، ہر جگہ سے کہتے ہیں کہ جائز ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ کوئی بھی حرام چیز بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس پر ہم 8ویں پارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا کوشر وغیرہ کا کھانا جائز ہے، مگر یہ اس صورت میں جب آپ کو حلال گوشت کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہ ملے تو مجبوری کے تحت کھاؤ اس کو۔ لیکن اگر آپ کے یہاں ہے اور آپ شوقیہ فیشن میں چلے گئے وہاں، آپ نے غلط کیا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتوں کے ساتھ، آزاد عورتوں بادیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اسی طرح سے جو اہل کتاب کی عورتیں ہوں، بادی کی شکل میں ہوں یا ایک ہی آزاد ہی کیوں نہ ہوں، وہ کسی اور کی نکاح میں نہیں ہیں، تو مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کریں، اجازت ہے، بات اجازت تک ہے صرف ابھی۔ لیکن اس اجازت کے بعد اسلام نے کچھ کنڈیشنز بھی رکھی ہیں، فقہائے کرام نے ان کو سختی کے ساتھ نافذ فرمانے کی بات کی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ تمہاری اولاد جو اہل کتابیہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوگی وہ کرسچین یا یہودی نہیں بنے گی، مسلمان ہی رہے گی۔ اگر تم اس کو شیور ہو کہ تو اپنے بچے کو بچا لو گے، اس کو گمراہ بددین ہونے سے بچا لو گے، تو پھر اجازت دی گئی ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو۔ میرا اپنا تجربہ ہیوسٹن کا ہے، کم سے کم 20-25 ایسے نکاح جو ہوئے ہیں کہ عورتوں نے ان بچوں کو جو کسی مسلمان کا نطفہ تھا ان کو کرسچین بنا دیا ہے، یہودی بنا دیا ہے، چرچ میں لے جاتی ہیں، اور وہ بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ان لوگوں کی لاپرواہی کی بنیاد پر ان لوگوں پر بچوں پر توجہ نہیں کی، اور بیوی ان بچوں پر کام کرتی رہی، ورک کرتی رہی، بیٹا اس کا، قبضہ اس کا، نطفہ اس کا، اور حکومت اس کی۔ لہذا ایسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ الکتاب المصنف کے اندر امام ابن ابی شیبہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جب مسلمان مجاہدین جاتے تھے کہیں پہ جہاد واد کرنے کے لیے، اور اس وقت اسلام ابھی پھیل رہا تھا اور مسلم خواتین دستیاب زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت اسلام نے اجازت دی تھی کہ تم گناہوں سے بچنے کے لیے ان سے نکاح کر لو۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے الکتاب المصنف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ لہذا اس کو اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ مشروط قرار دیا جائے گا کہ جب بھی نکاح کیا جائے تو اس شرط پر کہ بچہ اس کا ہوگا، گمراہ نہیں ہو پائے گا، اور جو ہے وہ اس کے مذہب میں نہیں جائے گا۔ اور اگر آپ اس پر شیور نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو بچائیے، ایسا نہ کیجیے کہ یہ اولاد جو آپ کے نطفے سے ہے قیامت کے دن جہنم میں جانے کا آپ کا سبب بن جائے۔ اللہ بچائے اس سے۔ آگے جا کر کے پھر اسی بحث کو یہ نماز کے وضو وغیرہ کے تعلق بیان فرمائے گی کہ نماز کا وضو کیسے کیا جائے گا، اس میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بیان فرما دیا، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں: چہرہ دھونا، کہونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور گھٹنوں تک، ٹخنوں تک پیر کا دھونا۔ ان میں پانی بہانے کے وقت بہت سختی کے ساتھ نگاہ کی جانی چاہیے کہ اگر کم سے کم ایک قطرہ پانی بہ جایا کرے ان سب جگہوں سے۔ اگر نہیں بہا اور کوئی جگہ خشک رہ گئی تو فرائض چھوٹنے سے وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے غسل کرنے کے اندر بھی بڑی سختی کے ساتھ اس کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جا کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے بات کرتا ہے قرآن پاک. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیت نمبر 15. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. قرآن نے یہاں خود ہی بتا دیا ہے کہ نور سے مراد حضور کی ذات پاک ہے، اور بے شک حضور انسانی لباس و شکل و صورت میں، بشری لباس میں نورانیت رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا نہ چاند کی روشنی میں، نہ چراغ کی روشنی میں، نہ سورج کی روشنی میں، کہیں بھی حضور کا سایہ وار کا مجھے نظر نہیں آتا تھا. پھر قوم بنو اسرائیل کی بد احتیاطی اور جو ہے وہ بد اخلاقی کا ذکر کیا گیا ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر نکلے اور فرعون غرق ہوا، آپ آگے بڑھے، آگے آبادی تھی، مقدس آبادی. آپ نے فرمایا اس کے اندر داخل ہو جاؤ. آپ ٹھہرے وہاں پہ. کچھ لوگوں کو 10 آدمیوں کو امین بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم لوگ وہاں پہ دیکھو، وہاں کی جاسوسی کر کے آؤ کہ کیسے ہیں لوگ، کیا کیا پوزیشن ہے. تو جب اندر جا کر کے دیکھا تو وہ لوگ بڑے ہیلتھی، بڑے باڈی بلڈر، انتہائی بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. یہ گئے، لوٹ کر کے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جو تم دیکھو گے کسی سے نہیں بتانا، مجھ کو صرف بتانا آ کر کے. جب یہ گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ لوٹے جب، تو ان میں سے 8 آدمیوں نے تو یہ ساری پول کھول دی اپنی قوم سے، اور 2 جو تھے وہ کچھ نہیں بولے. انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر قبضہ دے دے گا. یا قومید خلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یہ قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم پر تمہارا قبضہ ہوگا اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ، اس کے اندر بہت زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے، اور بات یہی ہے کہ تم جا کے تم لڑو، تمہارا خود لڑے. چنانچہ 40 سال تک 15 بائی 16 فٹ اس میں کلومیٹر کے مربع میں 40 سال تک یہ وہاں تڑپتے رہے، چلتے رہے، نکل ہی نہیں پاتے تھے. اس کے بعد جن لوگوں نے نافرمانیاں کی تھیں سب ہلاک ہوئے. تب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اس شہر کو فتح کیا. اور چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک وہیں پہ ہے. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل کے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور یہ پہلا قتل تھا زمین پر. جو واقعہ یہ تھا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو طریقہ کار یہ تھا کہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ٹوین پیدا ہوتے تھے. تو جو ٹوین پیدا ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن ہوتے تھے، اور جو بعد میں پیدا ہوتا وہ بھائی بہن ہوتے. تو ان دونوں میں سے جو آج پیدا ہوا ہے اور جو بعد میں پیدا ہوگا وہ بہن اس کی بہن نہیں ہوتی، وہ اگرچہ ایک پیٹ تھے. اور اس طرح سے جو آج بہن پیدا ہوئی ہے وہ جو کل پیدا ہوگا یا بعد میں پیدا ہو رہا ہے اس کے ساتھ بہن کا رشتہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے لیے وہ حلال تھی. تو حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بڑی خوبصورت تھی، اور قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی. اس کا نکاح حابیل سے کرا دیا گیا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھیں وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھیں. تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی اسی ٹوین بہن سے نکاح کروں گا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے سمجھایا، روکا گیا ان کو. آپ نے فرمایا دیکھ یہ غلط کر رہا ہے، اور جو ہے تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو. اس زمانے کا طریقہ ہوتا تھا کہ قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے آگ اترتی، اور جس کی قربانی کو کھا جاتی اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی. چنانچہ دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، حابیل اور قابیل نے. تو آسمان سے آگ اتری، حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی نہیں کھائی. تو قابیل اپنے بھائی حابیل کا دشمن ہو گیا. اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے
قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ حابیل نے کہا کہ اس میں غصہ ہونے کی بات کیا ہے بھائی، تیری قربانی متقی کی قربانی نہیں تھی، اللہ نے قبول نہیں فرمایا، تو مجھ کو قتل قائم کرے گا اس پہ۔ بہرحال اس نے ان کو قتل کیا، لاش دے کر کے چلتا پھرتا رہا۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، نہیں معلوم تھا کیسے دفن کیا جائے گا، زمین پر پہلا قتل تھا، یہ پہلی میت تھی، پہلی باڈی تھی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس کو۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے آپس میں، اور اس کے بعد جو مر گیا، زندہ کوا نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، اس میں گڈھا بنایا، اس کو ڈال کر کے اڑ گیا، تب جا کر کے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا۔ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ توضیحات یہاں وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ پھر آگے چل کر کے فرمایا گیا ہے چور اور چور کے بارے میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی چوری کرے یا عورت چوری کرے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر آگے جا کر کے آیت کریمہ بیان فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کے تعلق سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ وسیلہ کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو عطا فرمائے گا، اور دعا کرو کہ اللہ مجھے عطا فرمائے۔ یہ حضور کی سادگی تھی، انکسار تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وسیلہ وہ حضور ہی کے لیے خاص ہے، لیکن یہاں جو وسیلے کی گفتگو ہے دراصل وہ یہ ہے کہ وسیلہ وہ مفہوم اور معنی جو ہم بھی جانتے ہیں، جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، سورس، ذرائع۔ تو دنیا کا وصول یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز یہ ذرائع کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے، ڈائریکٹلی کوئی نہیں پاتا ہے۔ اب جس کے ذرائع جیسے ہوں اس کے اعتبار سے اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی 5ویں پارے میں اس دن بیان کیا ہے کہ حضور کو وسیلہ بنایا گیا ہے، کہ اپنے گناہوں کو تو کرو تو حضور کی بارگاہ میں حضور وسیلہ بن جائیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا چاہیں کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت ہے، عزت و عظمت ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم ان کے پاس جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ سرکار غوث پاک، سرکار داتا گنج بخش حجویری، سرکار خواجہ غریب نواز، حضور آپ لوگ اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، ہم گنہگار آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے، اور دعا کر دیجئے کہ اللہ اس گنہگار کی دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ ہماری نہیں، اس منہ سے نکلی پیاری دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اس لیے وسیلہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ بھائی جو لوگ وسیلہ کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنی پیدائش کے بارے میں سوچ لیں کہ پیدا کیسے ہوئی ہے وہ۔ آگے بڑھیے، آگے چل کر کے بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تمہارے دوست نہیں ہیں وہ۔ پھر فرمایا گیا آگے جا کر کے کہ
انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے یہ کہ قرآن نے دوستی کرنے کا اصول اور ذریعہ کس کو بتایا ہے؟ مسلمان سے دوستی کرے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، نان مسلم کا دوست بن جاتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں، یا دین کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر، یا پھر خوف خدا نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کے نظریے اور قرآن کی فکر کے بالکل خلاف ہے کہ اپنا بھائی چھوڑ کر کے دوسرے سے دوستی گانٹھی جائے۔ چوتھے پارے میں میں نے آیت کریمہ کے ضمن بیان فرمایا تھا کہ ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ، اپنے مسلمان بھائیوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ رازدار بناؤ گے تو کل تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے وہ۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ مسلمان کتنا بھی دشمن ہو جائے لیکن غیر کے مقابل میں بہرحال اپنا ہے وہ۔ کبھی آپ آزما کر کے دیکھیں اس کو، خدا نہ کرے زندگی میں کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ایسا پیش آئے، لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جانی دشمن ہو لیکن جب غیر دشمن حملہ کرے گا تو یہ مسلمان ہی اس کے مقابل میں کھڑا ہوگا اور اس کی دوستی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سوچ، صحیح عقل عطا فرمائے۔ پھر آگے چل کر کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ تم منافقین کے انداز کو دیکھو، اور آخری آیت کریمہ عرض کرنے کے بعد گفتگو میں سمیٹ دوں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ تو یہ آیت کریمہ دراصل ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ نے ان کے لیے دل کھول دیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی، ان کو اپنے ہاں بسایا، اور دشمنوں کے مقابل میں ان کی مدد کی۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ دوستی میں سب سے قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، تو یہاں نصارہ سے مراد عام نصارہ نہیں بلکہ وہ حبشہ کے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ گفتگو آج یہیں پہ ختم ہوئی انشاءاللہ۔ اب 7ویں پارے کی گفتگو آپ سے بعد میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔